وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فرحاد آنتے کی طرح اندر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بے بسی سے کہنے لگا، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ ایک کامیاب بزنس ٹائکون اپنی غریب کزن سے پیار کر بیٹھا تھا۔ کوئی بھی نہیں مان سکتا تھا کہ اتنا بڑا بزنس مین محبت میں اس قدر بے بس ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عریشہ کے انکار کی وجہ اس کی بھابھی ہے، جس نے اس پر اتنا ظلم کیا اور پھر بلیک میل کر کے عریشہ کو انکار کرنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر اس کی بھابھی نے عریشہ کو اس شہر سے ہی غائب کروا دیا۔ خان ہاؤس میں اس وقت سبھی لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ میز پر یہاں سے لے کر وہاں تک لوازمات نظر آ رہے تھے۔ سبھی لوگ ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ ایسے میں صرف فرحاد ہی تھا جو تھکے ہارے قدموں سے میز پر آیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ آغا جان نے جب مسلسل فرحاد کو غائب دماغ دیکھا تو اسے پکار لیا، ارے بیٹا، کن سوچوں میں گم ہو اور اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ فرحاد دادا جان کی بات سن کر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آج فرحاد بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس کے انداز اور اطوار سب کچھ ہی مختلف تھے۔ سبھی لوگوں نے اس کی مسلسل خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ اس کی بھابھی آمنہ نے اسے جب یوں پریشان دیکھا تو وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ اس کا دیور ہر وقت ہنسنے ہنسانے والا، ہر وقت خوش گپیوں میں ہی مصروف نظر آتا تھا۔ اس پر جتنا بھی کام کا بوجھ ہوتا مگر پھر بھی مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ دادا جان، اصل میں مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرحاد نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ جان گیا تھا جب تک وہ اپنی زبان سے اپنی خواہش کو سب پر عیاں نہیں کرے گا تب تک اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ رات کو جب اس نے باتوں باتوں میں اپنی کزن سے سنا کہ عریشہ کا ایک بہت اچھی فیملی سے رشتہ آیا ہے اور گھر والے وہاں پر شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تب سے فرحاد کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ بے عریشہ کی پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے، جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک تو ماموں لوگ اس کے رشتے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، مگر وہ اچانک سے نہ صرف اس کے گھر والے شادی کرنے میں سنجیدہ ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ جب سے یہ بات فرحاد کو پتہ چلی تھی اسے ایک پل بھی سکون نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی وہ عریشہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیسے بات کرے۔ وہ جانتا تھا کہ دادا اور ابو لوگ تو اس بارے میں سن کر ہی غصے میں آ جائیں گے۔ ان لوگوں کے ماموں کے خاندان سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی غلط فہمیاں، بدگمانیاں انہوں نے اپنے دلوں میں پال رکھی تھی کہ فرحاد کے ننیال والوں سے بات کرنا تو دور کی بات، ان کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اب اگر فرحاد اس خاندان میں شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا تو اسے ایک ساتھ کتنے محاذوں پر لڑنا پڑتا، اور اب وہ خود کو سب کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ آغا جان کہنے لگے، بیٹا کیا بات ہے، بتاؤ مجھے، آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم اتنا سوچ سمجھ کر بولو۔ بیٹا تم تو وہ خاندان کے بچے جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اب ایسا کیا ہو گیا جو تم بولنے سے پہلے اتنا سوچ رہے ہو؟ دادا جان، دراصل میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں پر سب لوگ تو ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو کر رہ گئے، پھر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سبھی چاہتے تھے کہ فرحاد کوئی فیصلہ کر لے۔ وہ آمنہ کی چھوٹی بہن تانیہ کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہتے تھے، جو کہ فرحاد کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ آمنہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کتنا انتظار کیا تھا اس دن کے لیے، کب اس کی بہن بہو بن کر اس گھر میں آئے گی۔ آمنہ مسکراتے ہوئے فرحاد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی اگلی بات سن کر اس کے مسکراتے لب سکڑ کر رہ گئے تھے۔ دادا جان، میں عریشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عریشہ کون؟ عریشہ، دادا جان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ماموں کی بیٹی۔ اس بات پر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب سے زیادہ بری حالت تو آمنہ کی ہوئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرحاد اس کی بہن کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ کتنی کوششیں کی تھی تانیہ نے فرحاد کو اپنی طرف مائل کرنے کی۔ وہ حویلی میں ہفتے میں ایک بار ضرور آتی تھی۔ جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس ہو کر، چہرے پر نہ نظر آنے والا میک اپ کر کے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔
جب فرحاد کے آگے پیچھے پھرتی اور مسکراتے ہوئے سے بات کیا کرتی تو تانیہ خود کو گویا ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ فرحاد اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تانیہ کا کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں تھا، مگر فرحاد وہ تو عریشہ کی ذات کا اسیر ہو گیا تھا۔ اور یہ سب کب ہوا؟ آخر اس کی عریشہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ جمال صاحب نے گھورتی ہوئی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا تم نے اپنی منمانی اپنی بات اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی؟ تمہاری خواہش ہوگی اپنے بھائی کے خاندان سے رشتہ جوڑنے کی، اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کی۔ ارے تمہارا وہ بھائی جس نے کاروبار میں میرے ساتھ دغا کیا، جس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، میرے کھانے میں جس نے زہر ملا دیا، میں تو اس کی شکل بھی اپنی نہیں دیکھنا چاہتا، اور تم اسی کی بیٹی کو بہو بنا کے اس گھر میں لے کر آنا چاہتی ہو۔ تمہارے بیٹے نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے؟ جمال صاحب کا غصہ تو گویا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ رضیہ بیگم بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی حیران و پریشان تھی کہ آخر فرحاد ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ عریشہ سے کب ملا اور کیسے اس کا عریشہ سے کیا تعلق ہے؟ جمال صاحب میری بات پر یقین کرے، میں خود نہیں جانتی کہ فرحاد کے دل میں یہ بات کیسے آئی۔ میں تو اتنے سالوں میں ایک بار بھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ جب سے آپ نے مجھے منع کیا ہے تب سے میں نے ان کے ساتھ اپنے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے، اور فرحاد سے بھی میں نے کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں کی۔ میں مانتی ہوں کہ جب فرحاد چھوٹا تھا تب میرے دل میں یہ بات تھی، مگر آپ دونوں کی ناراضگی کے بعد سے یہ بات میرے دل میں ہی رہ گئی۔ تو پھر تمہارے بیٹے کی زبان پر اس لڑکی کا نام کیسے آیا؟ کہاں دیکھا اس نے تمہارے بیٹے کو؟ کہاں پھنسایا اسے؟ جمال صاحب کی زبان تو زہر اگل رہی تھی۔ وہ شعلہ بار آنکھوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرحاد کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ بابا، آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بیٹی کے باپ ہو کر بھی آپ کسی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہ تو عریشہ نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی وہ میرے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ میں نے تو اسے اپنی پسندیدگی کے بارے میں بھی آگاہ نہیں کیا۔ یہ میرے دل کی بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ یہ میرے دل کی خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ اگر آپ میری بات مانے تو مجھے خوشی ہوگی۔ جمال صاحب غصے میں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ آغا صاحب بھی حیرت سے اپنے پوتے اور بہو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، جب تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس آدمی سے سخت نفرت کرتا ہے تو تم نے اس آدمی کا نام کیوں لیا؟ کیوں اپنے باپ کو اذیت دینے کی کوشش کی؟ فرحاد گہری سانس لے کر بولا، دادا جان، میں عریشہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ یہ بات بابا کو سمجھا دیں۔ وہ محض غلط فہمی کی بنا پر اتنا بڑا فیصلہ مت کریں۔ کتنے سالوں سے انہوں نے مامو جان کے ساتھ ایک بے بنیاد بات پر جھگڑا کر کے ناراضگی قائم کی ہوئی ہے، اور میری ماں کو بھی اپنے ہی سگے رشتوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ اس سب میں ماموں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ بابا سے کہیں کہ وہ ایک بار اس معاملے پر غور و فکر کریں۔ جس دوست نے یہ سب کھیل کھیلا تھا نا، ماموں اور بابا کے درمیان ناراضگی پیدا کی تھی، وہ دوست تو بابا کے ساتھ ابھی تک اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، جبکہ اصل مجرم تو وہ ہے۔ بابا ماموں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ فرحاد اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آغا صاحب اپنی سوچوں میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ رضیہ بیگم بھی اپنی جگہ پر سوچوں میں گم تھی۔ فرحاد کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں حیران ہوں کہ آخر وہ عریشہ سے کب ملا، کیسے، اور اسے اتنا پسند کرنے لگا کہ اپنے خاندان والوں کے سامنے وہ یوں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پورا دن رضیہ بیگم فرحاد کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جمال صاحب ان سے بہت ناراض تھے، ان سے بات کیے بغیر ہی آفس میں چلے گئے تھے۔ گھر کا ماحول بہت سوگوار سا تھا، ہر کوئی رضیہ بیگم سے کھینچا کھینچا سا تھا۔ ان کی بڑی بہو آمنہ، وہ تو صبح سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ رضیہ بیگم جانتی تھی کہ آمنہ اپنی چھوٹی بہن کو اس گھر میں لانا چاہتی ہے، اور رضیہ بیگم کی اپنی بھی یہی خواہش تھی۔ انہیں یہ دونوں بہنیں بہت اچھی لگتی تھی، ان کا بھی یہی ارادہ تھا، مگر اب فرحاد کی ضد کے آگے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ جب ایک بار کسی بات کے آگے ڈٹ جاتا ہے تو پھر اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ رات کو ایک بار پھر سے سبھی لوگ جب کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے تو فرحاد نے دوبارہ سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ صبح میں نے آپ سے بات کی تھی، اب میں آپ لوگوں سے جواب جاننا چاہتا ہوں۔ فرحاد کی بات پر
جمال صاحب نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ سنو، تمہاری بات کا میں نے جواب دے دیا تھا۔ جس انسان کا میں نام بھی سننا نہیں چاہتا، جس انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم اس سے رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی ہمارا ارادہ تمہارے لیے تانیہ کا تھا۔ جلدی ہم تم دونوں کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آقا جان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ہاں فرحاد بیٹا، تمہارا باپ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہمارا یہی ارادہ تھا، اور اس بچی تانیہ کا جھکاؤ بھی تمہاری طرف ہے۔ ہم سب کی یہی خواہش ہے۔ کل تک تو تمہاری بھی خواہش تھی، مگر اب نہ جانے کس کی باتوں میں آ کر تم ہم سے ہی بدظن ہو رہے ہو، اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہے ہو جو ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آقا جان، یہ آخری فیصلہ ہے، فرحاد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی سنجیدگی تھی کہ ایک پل کو سبھی لوگ دنگ سے رہ گئے تھے۔ ہاں، ہمارا یہی آخری فیصلہ ہے، اور تمہیں بھی ہمارے اس فیصلے کے آگے سر جھکانا ہوگا۔ مگر میں اس رشتے کے ساتھ نہیں جھکوں گا۔ مجھے عریشہ سے محبت ہے، اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ وہ غصے سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ باقی سب اپنی اپنی جگہ پر سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ جمال صاحب کا غم و غصے کے مارے برا حال تھا۔ ایک بار پھر سے ان کی توپوں کا رخ اپنی بیوی کی طرف ہو گیا تھا، اور وہ روتے ہوئے اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ میں فرحاد سے بات کروں گی، میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ یہ غلطی مت کرے۔ اپنے باپ اور دادا کو ناراض کر کے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ فکر مت کریں۔ فرحاد جتنا بھی ضدی صحیح، مگر اتنا خود سر نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ کرے گا۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، جو آپ لوگ چاہتے ہیں نا وہی ہوگا۔ آدھی رات ہو گئی تھی، ابھی تک فرحاد واپس نہیں آیا تھا۔ رضیہ بیگم جلے پیر کی بلی کی طرح ہال میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بار بار فرحاد کا نمبر ملا رہی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ان کا دل ہول رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے جو ابھی تک یہ لڑکا گھر نہیں آیا۔ قریب 2 بجے کا وقت تھا جب جمال صاحب تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رضیہ بیگم میں تابی سے ان کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ اس وقت وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھے، چہرے سے بہت پریشان لگ رہے تھے، اور ان کا حلیہ دیکھ کر بھی رضیہ بیگم چونکی تھی۔ آج تک اس حلیے میں وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ آپ کم سے کم کپڑے تو تبدیل کر لیں، اتنی ایمرجنسی کیا ہے؟ رضیہ بیگم کی بات پر جمال صاحب نے اپنے کپڑوں کی طرف نظر ڈالی اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے جس نے انہیں اتنا پریشان کر دیا۔ اور پھر ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ فرحاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور جمال صاحب کو اطلاع فرحاد کے دوست نے دی تھی۔ رضیہ بیگم یہ سن کر بری طرح رونے لگی تھی۔ جب تک انہوں نے فرحاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، تب تک انہیں بھی سکون نہیں آیا تھا۔ اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، زیادہ چوٹیں اس کے سر پر آئی تھی۔ اس نے غصے میں بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کی تھی، اور نتیجے کی صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اب وہ زخموں سے چور اسپتال میں پڑا تھا۔ کچھ دن تو گھر میں اس موضوع پر کسی نے بھی بات نہیں کی، مگر جب فرحاد کی طبیعت بحال ہوئی تو اس نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی، مجھے عریشہ سے شادی کرنی ہے۔ کب تک آپ لوگ اس کے گھر رشتہ لے کر جا رہے ہیں؟ جمال صاحب نے اپنے بیٹے کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں وہ لڑکی اتنی ہی پسند ہے تو میں اپنے آپ کو تمہارے ماموں کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے بڑے تکبر سے کہا تھا کہ میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، اور آج میں اس سے اپنے بیٹے کا ہاتھ مانگنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرا بیٹا اس کی بیٹی کے لیے باولا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک سائڈ سے نظر اپنی بیگم پر ڈالی اور غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ رضیہ بیگم نے فرحاد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر فرحاد ان کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ فرحاد عریشہ سے کیسے ملا اور ان دونوں میں کیا بات ہوئی۔ حویلی میں سبھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جبکہ سب کا خیال غلط تھا۔ فرحاد یک طرفہ طور پر عریشہ کی محبت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اپنی ماں کے ساتھ ماموں کے گھر میں جاتا تھا۔ اس کے دونوں ماموں، نانی اور خالہ اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ماموں کے بچوں سے اس کی بہت دوستی تھی۔ ثقلین اور صبا بڑے ماموں کے بچے تھے،
جبکہ عریشہ اور مریم چھوٹے ماموں کی بیٹیاں تھیں۔ ثقلین کے ساتھ فرحاد کی بچپن سے بہت بنتی تھی، دونوں یکجان دو قالب تھے۔ حویلی واپس آنے کے بعد بھی فرحاد ثقلین کے ساتھ رابطے میں ہی رہتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو دونوں سے پوشیدہ رہتی۔ جب وہ دونوں میٹرک میں تھے تو ان دنوں فرحاد کے ماموں نے اس کے ابو کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تھی۔ ان کے بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا تھا اور اس بزنس میں ان کا دوست جمیل پارٹنر تھا۔ جمال صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا پارٹنر بھی آ گیا، مگر چونکہ آغا صاحب کا رشتہ دار اور دوست تھا اس لیے جمال صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ مگر وہ گاہیں باہیں جمال صاحب سے کہتے کہ مجھے اس انسان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے گا، ہم اس کی وجہ سے گھاٹے میں رہیں گے، مگر ہمیشہ مسکرا کر ان کی بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ جب فرحاد کالج میں آیا تب اس کے ماموں اور بابا کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی غلط فہمیاں تھی، کون سی بدگمانیاں تھی جو دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رضیہ بیگم بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ اپنے بھائی اور شوہر میں مفاہمت کرانے کے چکر میں وہ دونوں کے بیچ میں ہی پستی جا رہی تھی۔ بار بار وہ مائکے میں آتی، کبھی اپنے بھائی کو سمجھاتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ اس دن جب فرحاد اپنی ماں کے ساتھ حویلی آیا تو اپنی ماں کو دیکھ کر وہ خود بھی بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مگر شاید اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس دن جب وہ ماں بیٹا حویلی میں آئے تو اس دن فرحاد نے عریشہ کو گرنے سے بچایا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اتنے قریب سے اتنے غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ عریشہ بہت خوبصورت ہے، اتنی حسین کہ وہ فرحاد کو سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر جا رہی تھی جب اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ فرحاد سیڑھیاں چڑھ کر ثقلین سے ملنے جا رہا تھا تو اچانک سے اس نے عریشہ کو گرنے سے بچایا تھا۔ عریشہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی، جبکہ فرحاد کو اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عریشہ کے وہاں سے جانے کے بعد بھی اس کی خوشبو کو، اس کے لمس کو اپنے آس پاس محسوس کرتا رہا تھا۔ اس دن فرحاد پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ محبت کرنے لگا ہے۔ وہ اپنی ماموں ذات کو پاگلوں کی طرح چاہنے لگا تھا۔ اب ماموں لوگوں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے اپنی بہن سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے اور انہیں سختی سے منع کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد اس گھر میں کبھی مت آنا۔ رضیہ بیگم پر مائکے کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ وہ اب اپنے شوہر اور سسرال کے رحم و کرم پر تھی۔ ایسے میں جمال صاحب نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، کبھی انہیں کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ رضیہ بیگم کو جو مائکے کی طرف سے مان تھا وہ مان ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ حویلی میں سب لوگ ماموں کو برا بھلا کہتے، ان کے بارے میں غلط بولتے، انہیں چور، ڈاکو، لٹیرا، احسان فراموش نہ جانے کیا کیا کہہ کر بلاتے، اور اپنے سامنے اپنے بھائی کی برائیاں سن کر بھی وہ خاموشی سے لب سی کر رہتی تھی۔ مگر فرحاد کے لیے سب کچھ برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ سب کو ٹوک دیتا، انہیں خاموش کروا دیتا۔ اگر آج کے بعد آپ لوگوں نے ماموں کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دن جب فرحاد کی تائی مسلسل اس کے ماموں کے خلاف زہر اگلے جا رہی تھی تب فرحاد نے انہیں ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ فرحاد کا بڑا بھائی سلمان ان سارے معاملوں سے لا تعلق تھا۔ اسے نہ تو اپنے ننیال والوں سے انسیت تھی اور نہ ہی وہ گھریلو سیاست میں کبھی حصہ لیتا تھا۔ وہ ڈاکٹری کی پڑھائی پر تھا، اس کے لیے اپنی تعلیم سب سے زیادہ ضروری تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتا تھا۔ سلمان کی پڑھائی کے بعد اس کی شادی آمنہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جمال صاحب فرحاد کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر فرحاد کو بزنس میں زیادہ انٹرسٹ تھا۔ اس نے MBA کیا اور اپنے باپ دادا کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا۔ ان تمام عرصے کے دوران رضیہ بیگم جو گویا اپنے پرانے رشتوں کو بھول چکی تھی، مگر فرحاد کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ اس کی آج بھی ثقلین کے ساتھ ویسی ہی دوستی تھی، آج بھی وہ اسے باہر ملتا تھا۔ گو کہ یہ سچ تھا کہ کبھی اپنے ننیال میں نہیں گیا تھا، کبھی اپنے ماموں لوگوں سے ملنے نہیں گیا، مگر وہ ثقلین کی مدد سے سب کے حوالے سے باخبر رہتا تھا۔ کون کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، کیسا تھا، فرحاد کو سب کے بارے میں خبر رہتی تھی۔ خاص طور پر عریشہ کے بارے میں تو وہ ایک ایک بات جانتا تھا۔
ثقلین اس کی محبت کا گواہ تھا، اس کا ہمراز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عریشہ کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تو ثقلین نے فوراً سے فرحاد کو باخبر کیا تھا۔ اگر تم ابھی بھی خاموش رہے، اگر گھر والوں سے بات نہیں کی تو عریشہ کی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا۔ فرحاد ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا سب سے مشکل اور ناممکن کام ہوتا ہے۔ فرحاد اکثر اپنے آفس سے نکل کر عریشہ کے کالج کے باہر کتنی دیر تک کھڑا رہتا تھا تاکہ اس کی ایک جھلک کو دیکھ سکے۔ اکثر اپنے نمبر سے صرف اس کی آواز سننے کے لیے اسے کال کرتا اور اس کی ہیلو کی آواز سن کر کال بند کر دیا کرتا۔ اس نے کبھی عریشہ سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی اسے اپنی محبت، اپنے جذبات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے اپنی محبت کو سب سے چھپا کے رکھا تھا اور کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور اب شاید اس کا مناسب وقت آ گیا تھا۔ فرحاد کے ایکسیڈنٹ نے سب لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، کسی بھی صورت اسے کھو نہیں سکتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ فرحاد موت کے منہ میں چلا جائے۔ اس سے پہلے وہ اس کی بات مان کر اسے منا لینا چاہتے تھے، مگر ان کی اپنی انا بری طرح کچلی جا رہی تھی۔ اس دن جب وہ لوگ حویلی میں آئے تو انہیں دیکھ کر حویلی والے بھی حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد ان لوگوں کی حویلی میں واپسی، اور وہ بھی مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکریوں کے ساتھ۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب اسلم صاحب کو ساری بات پتہ چلی تو ایک پل کو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے بانجے سے بہت محبت تھی، اور ان کا یہ بہنوئی جو ان کا دوست بھی تھا اس پر تو وہ جان بھی دیتے تھے، مگر بہنوئی نے ایک ذرا سی غلط فہمی کی بنا پر جس طرح ان لوگوں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکالا تھا، بہنوئی ان کے دل سے اتر گیا تھا، اور ان کی یہ بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کے بجائے ہمیشہ اپنے شوہر کی طرف داری کی تھی۔ اب کیا وہ عریشہ کا رشتہ ان کے ہاں دے دے؟ کیا پرانے تعلق کو پھر سے نیا نام دے کر جوڑ لے، یا ان لوگوں کو دھتکار دیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بھی چمک دیکھ لی تھی، شاید وہ بھی دل ہی دل میں فرحاد کو پسند بھی کرتی تھی، تبھی تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسلم صاحب نے کچھ دیر سوچا، پھر سوچنے کی مہلت لے کر ان لوگوں کو رخصت کر دیا تھا۔ انہوں نے حویلی میں سب سے مشورہ کیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس طرح سے پرانی رنجشیں دور ہو سکتی ہیں تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرحاد اپنا ہی بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، اور کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ ثقلین نے بھی فرحاد کی بہت تعریفیں کی، سب فرحاد کے حق میں ہی تھا، اور ویسے بھی جس جگہ پر وہ عریشہ کا رشتہ کر رہے تھے اس لڑکے کے بارے میں بہت مشکوک سی افواہیں پھیلی ہوئی تھی، اور جب سے عریشہ کے رشتے کی بات چلی تھی تب سے وہ بھی بہت پریشان اور اداس رہنے لگی تھی، اور اب فرحاد کا رشتہ آتے اس کے چہرے پر جو رنگ کھل اٹھے تھے وہ کسی کی بھی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکے تھے۔ سب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رشتے میں دونوں کی ہی رضامندی شامل ہے، اور چند دنوں کے بعد ہی اسلم صاحب نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ سبھی لوگ خوش تھے، فرحاد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رضیہ بیگم بامشکل اپنی خوشی چھپا رہی تھی، ان کی آنکھیں بار بار خوشی سے بھیگ جاتی جنہیں وہ پونچھ لیا کرتی، مگر اس سب کے دوران 3 نفوس ایسے بھی تھے جو بہت ہی زیادہ غصے میں تھے، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان ساری خوشیوں کو کیسے مٹی میں ملاتے ہیں۔ اور وہ تھی فرحاد کی پھوپھو، ان کی بیٹی آمنہ اور چھوٹی بیٹی تانیہ۔ اس دن جب آمنہ اپنی ماں کے گھر گئی تو اس نے تانیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بہن، کیا کچھ نہیں کیا تم نے فرحاد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے؟ مگر پھر بھی وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور وہ کل کی عریشہ اتنی پیاری بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے فرحاد کے دل پر اس نے راج کر لیا۔ تانیہ بری طرح روئے جا رہی تھی۔ میں فرحاد سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کچھ بھی کرو باجی، مگر فرحاد صرف میرا ہے، اور اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اس حویلی میں میری دیورانی بن کر آؤ، ہم دونوں بہنیں حویلی میں راج کریں، مگر ایسا کیا کروں کہ فرحاد اس لڑکی سے دور ہو جائے، کیونکہ وہ تو اس لڑکی کا دیوانہ ہے، وہ تو کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ تم ہی کچھ سوچو۔ تب تانیہ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا، کیوں نہ باجی ہم اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے، وہ خود اس رشتے سے انکار کر دے، فرحاد سے دور ہو جائے۔ تب کیسا؟ یہ بات آمنہ کے دل کو بھی لگی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر وہ لڑکی رشتے سے انکار کیوں کرے گی؟
وہ تو شکر کرے گی کہ اتنے بڑے گھر میں وہ دلہن بن کر جا رہی ہے۔ کوئی پاگل ہی ہوگی جو اتنی آسانی سے ہماری بات میں آ جائے گی۔ او ہو باجی، ہم اسے کسی بات پر بلیک میل کریں گے، کسی بات پر تنگ کریں گے، کچھ بھی کر کے اس رشتے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ اور وہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ آمنہ نے سوچا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، وہ کہاں پڑھتی ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے کوئی اس کی کمی ہاتھ لگ جائے۔ آمنہ نے اسے ریشا کا نمبر اور ساری معلومات دے دی تھی۔ تانے کے بہت سارے بدماش دوست بھی تھے جو ہر قسم کے الجھے کاموں میں ملوث بھی تھے۔ اس نے اپنے ایک دوست کی مدد سے عریشہ کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی، اور اسے ایک بات پتہ چلی تھی کہ ایک لڑکا تھا جو عریشہ کو بہت تنگ کرتا تھا۔ روزانہ وہ اس کا گھر تک پیچھا کرتا تھا۔ اس لڑکے نے عریشہ کی تصویریں بھی حاصل کر لی تھی اور ان تصویروں کی بنا پر اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور اس نے پھر ایک دوست کی مدد سے اس لڑکے سے جان چھڑوائی تھی۔ یہ بات جب تانیہ اور آمنہ کو پتہ چلی تو ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ عریشہ کے گھر والوں کے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم اس بات پر اسے بلیک میل کر کے اس رشتے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ عریشہ نے ایک بے وقوفی کی تھی۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں حویلی میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ روزانہ ہی اسے چھیڑتا تھا، اسے تنگ کرتا، اور وہ ڈر کے مارے کسی کو کچھ بتا بھی نہ پاتی۔ اسے ڈر تھا گھر والے اس کی پڑھائی چھڑوا دیں گے، اسے گھر میں بٹھا لیں گے۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے، اور اب اس کی یہ غلطی اس کے لیے پھانسی کا پھندا بننے والی تھی۔ اسی شام آمنہ نے اسے کال کی اور اسے بری طرح ڈرا دھمکایا تھا۔ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ عریشہ یہ سن کر بری طرح ڈر گئی اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ تو آمنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی ہمارے جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہ تو حد سے زیادہ سادہ اور بے وقوف ہے۔ میری بات سنو ریشا، اگر تم نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تو میں تمہاری تصویریں اور ہر ایک چیز تمہارے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی، اور تمہارے سسرال والوں کے ساتھ بھی۔ سوچو، جب وہ لوگ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھیں گے تب ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ آمنہ نے اس کی جعلی آدھی ادھوری تصویریں بھی بنا لی تھی جن کی بنا پر وہ اسے بلیک میل کر رہے تھے، اور عریشہ جو اس کی باتوں میں آ کر اتنا ڈر گئی کہ اس نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ لوگ ان کو انکار کر دیں۔ اس کی بات سن کر سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے کل تک تو تم خوش تھی، تم اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اب ایسا کیا ہو گیا جو اچانک سے اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ بس کہہ دیا نا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اسلم صاحب گہری سانس لے کر رہ گئے۔ وہ بیٹیوں پر شادی کے معاملے میں سختی کرنے کے قائل نہیں تھے۔ اگر عریشہ کی رضامندی نہیں تھی تو کبھی بھی وہ اس کی شادی نہیں کر سکتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو ان لوگوں کو ہاں کر چکے تھے، اور اب ہاں کرنے کے بعد انکار کرتے تو وہ لوگ اس انکار کو نہ جانے کیا نام دید مجبوری تھی۔ اب انہیں اس رشتے سے انکار کرنا پڑا۔ یہ بات انہوں نے رضیہ بیگم کو بتائی تھی کہ عریشہ اس رشتے پر تیار نہیں ہے۔ تم خود معقول طریقے سے حویلی میں ہمارا انکار پہنچا دو۔ باقی سب تو انکار سن کر سرخرو ہو گئے تھے، کسی نے بھی اس بات پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، مگر فرحاد کو پتہ چلا تو وہ بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ امی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عریشہ کی شادی پر انکار کرے؟ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے ماموں خود سے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے ثقلین کو کال کی۔ یار ثقلین، ماموں کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ پہلے انہوں نے رشتے پر ہاں کی اور پھر سے انکار کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں خود نہیں جانتا کہ عریشہ کو کیا ہو گیا۔ یہ انکار چاچو نے نہیں بلکہ عریشہ نے کیا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا، تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر کیوں؟ ایسے کیا وجہ ہے؟ اسے پوچھو۔ مگر اس معاملے میں ثقلین بھی خاموش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یار، عریشہ اس بات پر کوئی جواب دینے پر تیار نہیں ہے۔ بس اس کی ایک ہی بات ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں خود عریشہ سے بات کروں گا۔ آخر وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ اسی رات ثقلین نے عریشہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر عریشہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ فرحاد نے بھی عریشہ کو کال کی، مگر اس نے فرحاد کا نام سنتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ عریشہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھی دل ہی دل میں فرحاد کو پسند کرتی تھی، مگر اب کیسی مجبوری تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں اپنی پسند سے دستبردار ہونا پڑ رہا تھا، اور یہ سب اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ فرحاد پوری رات اس کا نمبر ملاتا رہا، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔
اب اس لڑکی سے گھر جا کر ہی ملنا پڑے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ ماموں کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ ثقلین ہی اسے اندر لے کر گیا تھا۔ یار ثقلین، مجھے عریشہ سے بات کرنی ہے، اسے میرے پاس لے کر چلو۔ ثقلین نے اسے بری طرح جھڑک کر خاموش کرایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اگر ماموں نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گے۔ حویلی میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لڑکیوں کو کھلے عام لڑکوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس پاگل لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ اس بے وقوف کو کیسے بتاؤں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ میں کچھ سوچتا ہوں، بہانے سے عریشہ کو گھر سے باہر لے کر نکلتا ہوں، تو پھر تم عریشہ سے بات کر لینا۔ ثقلین عریشہ کو کالج میں جانتا تھا، اسے ایڈمیشن فارم جمع کروانا تھا۔ زیادہ تر وہ ثقلین کے ساتھ ہی حویلی سے باہر آتی جاتی تھی، اور جب ثقلین نے اسے خود آفر کی تو وہ اس کے ساتھ چل پڑی، مگر گاڑی کالج میں جانے کے بجائے ایک ریسٹورنٹ کے پاس آ کر رکی تھی۔ ارے ثقلین بھائی، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ نیچے اترو، تم سے کچھ کام ہے مجھے۔ عریشہ حیران و پریشان اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اسے لے کر ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور موبائل کان کے ساتھ لگا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ ہاں یار، ہم لوگ آ گئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ ابے عریشہ کو کالج لے کر جانا ہے، اس کے بعد گھر بھی جانا ہے، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ عریشہ تو حیران تھی، آخر ثقلین بھائی کس سے بات کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ جب فرحاد اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو تب عریشہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، بری طرح نروس ہو گئی، اس کی نظریں جھک گئی۔ کیسی ہو تم؟ فرحاد نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے گہرے لہجے میں کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ ثقلین ان لوگوں کے بیچ سے اٹھ کر چلا گیا تھا تاکہ وہ لوگ آرام سے اپنی بات کر سکے۔ عریشہ جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے، پھر بھی انجان بن کے کہنے لگی، آپ پوچھیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ فرحاد نے پوچھا۔ عریشہ کا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، تو پھر مجھ سے شادی نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی ہے، کوئی غلط فہمی؟ اگر کچھ ہے تو بتاؤ۔ وہ اتنی محبت سے بات کر رہا تھا، عریشہ کا دل پگھلنے لگا، مگر اس کی زبان پر انکار ہی رہا۔ جو دھمکی اسے آمنہ نے دی تھی، وہ یہ بات کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بات سب کو پتہ چل جائے اور سب لوگ اس کی طرف سے مشکوک ہو جائیں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، بس یہیں پر بات ختم ہوگی۔ میں دوبارہ اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر فرحاد ہار ماننے والا نہیں تھا۔ عریشہ کے انکار نے فرحاد کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک شدید حیرت اور قرب تھا۔ جس عریشہ کو وہ یک طرفہ چاہت سے دیکھتا آیا تھا، جس کی ایک جھلک کے لیے وہ گھنٹوں کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا، آج وہ اتنی آسانی سے اسے ٹھکرا رہی تھی۔ کیا اس کی محبت اتنی بے وقت تھی؟ کیا اس کا ماموں کا خاندان اتنا برا تھا کہ عریشہ کو بھی یہ رشتہ قبول نہیں؟ اس کے دل میں سوالات کا ایک طوفان امڑ آیا تھا، مگر عریشہ کی آنکھوں میں چھپی بے بسی اسے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی کانپتی آواز اور جھکی نظریں فرحاد کو صاف بتا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ عریشہ میری بات سنو، فرحاد نے اپنے لہجے میں نرمی لائی۔ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہارا انکار تمہارے دل کی آواز نہیں ہے۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ کس نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ کیا میرے گھر والوں نے؟ تم جانتی ہو کہ میرے بابا اور ماموں کے بیچ کچھ غلط فہمیاں ہیں، مگر ان میں تمہارا یا میرا کیا قصور؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہیں جو بھی پریشانی ہے نا، مجھے بتاؤ، ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ عریشہ نے ایک پل کے لیے اوپر دیکھا۔ فرحاد کی آنکھوں میں گہری اور مخلص محبت تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ فرحاد کو بتا دے، اس کے گلے لگ کر روئے اور اس ساری اذیت سے نجات پا لے جو آمنہ اور طانے نے اس پر مسلط کر دی تھی۔ مگر خوف، ذلت کا خوف اس پر غالب آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بتا دیا تو بات صرف یہاں نہیں رکے گی، وہ تصویریں، وہ ماضی کی غلطی پورے خاندان میں پھیل جائے گی، اور اس کی پڑھائی، اس کا خاندان میں مان، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں فرحاد صاحب، اس نے مصنوعی سختی سے کہا۔ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میں صرف
آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے اور اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر میرے ماموں یا کوئی اور یہاں آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر عریشہ تیزی سے اٹھی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ فرحاد نے چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں عریشہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو ابھی ابھی اس کے سامنے بیٹھی تھی، وہ اس کے لیے ایک معاملہ بن کر رہ گئی تھی۔ ثقلین فرحاد کے پاس واپس آیا۔ یار فرحاد، میں نے کہا تھا نا تم نہ ملو، تم نے اسے ناراض کر دیا ہے۔ اب وہ کسی صورت تمہاری بات نہیں مانے گی۔ نہیں ثقلین، فرحاد نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں نے عریشہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا ہے۔ یہ انکار اس کا نہیں، یہ سب کسی اور کی سازش ہے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح سچائی کا پتہ لگانا ہوگا، اور میرا دل کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اپنا ہی ہے۔ فرحاد نے حویلی میں واپس آ کر اس معاملے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ثقلین کے ساتھ مل کر عریشہ کی زندگی کے بارے میں اور معلومات نکالنے کی کوشش کی۔ ادھر تانیہ، آمنہ اور پپو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ دیکھا باجی، میں نے کہا تھا نا وہ بے وقوف لڑکی آسانی سے پھنس جائے گی، تانیہ نے غرور سے کہا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے فرحاد سے دور ہو جائے گی اور فرحاد کا راستہ صاف۔ بس اب آپ کو جلدی سے میرے رشتے کی بات کرنی ہوگی۔ آمنہ نے مطمئن نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے کمال کر دیا تانیہ، یہ سب تمہاری ہی ذہانت ہے۔ اسی دوران تانیہ کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ وہ لڑکا جس سے اس نے عریشہ کے بارے میں معلومات نکلوائی تھی، واصف، اس نے تانیہ سے عریشہ کی تصاویر اور کالج کا پتہ لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ بلیک میلنگ میں تانیہ کی مدد کرے گا، لیکن واصف نے تانیہ کو دیے گئے الفاظ پر پورا عمل نہیں کیا تھا۔ واصف بھی ایک بدمعاش اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا جو خوبصورت لڑکیوں پر نظر رکھتا تھا۔ تانیہ کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر وہ عریشہ کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ اس نے عریشہ کے کالج کے باہر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے موبائل پر نامعلوم نمبروں سے کالز اور ٹیکسٹ بھیج رہا تھا، جس میں اس نے فرحاد سے رشتہ ختم کرنے کا دباؤ ڈالا تھا۔ تانیہ نے واصف کو صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا، مگر واصف کو خود عریشہ پسند آ گئی تھی اور وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک دن تانیہ نے واصف کو کال کی تاکہ عریشہ کی صورتحال کے بارے میں معلومات لے سکے۔ اس نے واصف کو بھی عریشہ کا نمبر دیا تھا تاکہ وہ اسے ڈرا سکے۔ واصف، سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ واصف نے ہنس کر جواب دیا، ہاں وہ تو رشتہ توڑ چکی ہے اور اب تو وہ میرے قابو میں ہے۔ میں جیسے کہتا ہوں وہ ویسے ہی کرتی ہے۔ تم فکر مت کرو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ واصف کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو تانیہ کو اچھا نہیں لگا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو بس اسے ڈرانا ہی تھا، واصف نے لاپرواہی سے کہا، لیکن اب وہ میری پسند بن گئی ہے۔ تم بس یہ سمجھو کہ فرحاد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ تانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک سانپ کو دودھ پلا دیا ہے۔ واصف اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اگر اس نے عریشہ کو مزید تنگ کیا تو یہ معاملہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ فرحاد کا رد عمل اور سچائی کا انکشاف۔ فرحاد نے سوچنا شروع کیا کہ عریشہ کو کون ڈرا دھمکا سکتا ہے۔ اس کی تمام انگلیاں آمنہ اور تانیہ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی تانیہ کی شادی فرحاد سے کروانا چاہتی تھی۔ فرحاد نے اپنا ایک پرانا دوست جو پولیس میں سائبر کرائم یونٹ میں تھا، اسے مدد لی۔ اس نے اسے عریشہ کے نمبر پر آنے والی تمام دھمکی میز کالز اور ٹیکسٹ میسیجز کی معلومات ٹریس کرنے کو کہا۔ 2 دن کے اندر فرحاد کے دوست نے دھمکی دینے والے نمبرز کا مکمل ڈیٹا نکال لیا تھا۔ فرحاد کے سامنے جو حقیقت آئی وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ پہلا نمبر کسی نامعلوم جگہ سے آپریٹ ہو رہا تھا، مگر اس کی لوکیشن کا آخری ٹاور تانیہ کے دوست واصف کا ایک پرانا ایڈریس بتا رہا تھا جو شہر کے ایک دور دراز علاقے میں تھا۔ دوسرا نمبر جو کہ دھمکی کے لیے استعمال کیا گیا تھا وہ فرحاد کی بھابھی آمنہ کا تھا، مگر یہ نمبر آمنہ کے اصل نام پر رجسٹر نہیں تھا، ایک فرضی نام پر لیا گیا تھا۔ تیسرا نمبر تانیہ کا اپنا تھا جس سے اس نے صرف ایک ٹیکسٹ بھیجا تھا جس میں اس نے عریشہ سے رشتہ توڑنے کو کہا تھا۔ فرحاد کے اندر ایک شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی ہی بھابھی اور کزن جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، وہی اس کے خلاف سازش کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے واصف کے ایڈریس پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ واصف عریشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگلی صبح فرحاد واصف کے ایڈریس پر پہنچا
وہ علاقہ پرانی اور خستہ حال عمارتوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں ایک نیلے دروازے والا چھوٹا گھر تھا جہاں واصف رہتا تھا۔ فرحاد نے اپنے دوست کو لے کر واصف کے گھر پر دستک دی۔ واصف باہر نکلا تو فرحاد کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ واصف تم ہو؟ فرحاد نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ جی جی فرحاد صاحب، میں ہی ہوں واصف۔ واصف ڈر کر بولا۔ میرے ساتھ چلو، میں نے تمہاری ساری کارستانیاں معلوم کر لی ہے۔ تم نے میری منگیتر عریشہ کو بلیک میل کیا ہے، اور یہ سب میری بھابھی آمنہ اور تانیہ کے کہنے پر کیا ہے۔ واصف خوفزدہ ہو کر بولا، نہیں فرحاد صاحب، میں نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا، میں نے تو صرف تانیہ کی مدد کی تھی۔ وہ مجھ سے عریشہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ فرحاد نے اسے جھٹکا دیا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے تمہارے نمبرز کی تمام تفصیلات مل چکی ہے۔ اب تم میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو گے اور سچ بتاؤ گے۔ واصف نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، مگر فرحاد نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا اور سیدھا اپنے دوست کے پاس لے گیا۔ واصف نے ڈر کے مارے اپنا جرم قبول کر لیا اور ساری کہانی بیان کر دی کہ کس طرح تانیہ نے اسے معلومات دی تھی اور آمنہ نے بھی دھمکی امیز کالز میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ فرحاد کا فیصلہ اور آمنہ کی بے دخلی۔ فرحاد اب گھر آیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا جہاں جمال صاحب، آغا جان اور رضیہ بیگم موجود تھی۔ آمنہ اور تانیہ بھی وہیں تھی۔ بابا، دادا جان، مجھے آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، فرحاد نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے واصف کے اقبالی جرم کی تمام ریکارڈنگ، کال ریکارڈز اور آمنہ کے فرضی سم کی تفصیلات سب کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی آمنہ نے اپنا فون نمبر اس فہرست میں دیکھا، وہ حیرت اور خوف سے کانپنے لگی۔ تانیہ کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے فرحاد؟ جمال صاحب نے پوچھا۔ بابا، یہ وہ سازش ہے جس کی وجہ سے عریشہ نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا۔ یہ کام کسی دشمن کا نہیں بلکہ گھر کے اپنے لوگوں کا ہے۔ آمنہ بھابھی اور تانیہ نے ایک بدماش لڑکے کے ساتھ مل کر عریشہ کو بلیک میل کیا، اسے جھوٹی تصویروں سے ڈرایا تاکہ عریشہ رشتہ توڑ دے اور میری شادی تانیہ سے ہو جائے۔ آغا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا بوڑھا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آمنہ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو ایک سازش کی بھینٹ چڑھا دیا؟ اپنی ہی بہن کے لیے تم نے اپنے سسرال اور اپنے بیٹے کے مستقبل کو داؤں پر لگا دیا۔ آمنہ سر جھکائے روتی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جمال صاحب نے غصے سے تانیہ کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ تانیہ، تم میری بھتیجی ہو، مگر تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر آمنہ کا بازو پکڑا۔ آمنہ بھابھی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری محبت کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ آپ ابھی اسی وقت سامان باندھیں۔ میرا بڑا بھائی سلمان ابھی بھی آپ کو اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ آپ کو اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف اس کے سامنے کرنا پڑے گا اور آپ اس گھر سے چلیے جائیں۔ فرحاد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جمال صاحب نے حیرت سے کہا۔ بابا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس عورت نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے خاندان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میرا گھر، میری شادی ایک چال کا نتیجہ بننے والی تھی اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی۔ آمنہ کے رونے کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ آغا جان نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ فرحاد کی بات صحیح تھی۔ جمال صاحب نے بھی بے بسی سے فرحاد کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ تانیہ کو اسی وقت جمال صاحب نے اس کی ماں کے گھر جانے کا حکم دیا اور فرحاد نے اپنے دوستوں کی مدد سے آمنہ کو حویلی سے باہر نکال دیا۔ فرحاد کا دوبارہ عریشہ کے پاس جانا اور شادی، اس کے بعد فرحاد سیدھا سکرین کے ساتھ اپنے ماموں اسلم صاحب کے گھر گیا۔ اس نے اسلم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ساری سچائی بیان کر دی۔ ماموں جان، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا خاندان، میری بھابھی، ان کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ عریشہ نے آپ لوگوں کی عزت کے ڈر سے یہ ساری تکلیف برداشت کی۔ اب آپ مجھے ایک بار اور موقع دیں، میں قسم کھاتا ہوں آپ کی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اسلم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تمہارے خاندان نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے تھا، اور اب تمہاری بھابھی نے جو کیا وہ بھی، مگر تم نے آج سچ کا ساتھ دیا ہے۔ تمہاری محبت میں سچائی ہے، میں تمہیں انکار نہیں کروں گا۔ فرحاد نے عریشہ کو اس کے کمرے میں جا کر آواز دی۔ عریشہ باہر نکلی تو فرحاد اس کے قدموں میں جھک گیا۔ عریشہ، مجھے معاف کر دو، میرے گھر والوں کی غلطی کی سزا تم کیوں بھگتو؟
میں نے تمہارے انکار کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ مجھے تمہاری زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے راز کا پتہ ہے، اور میں یقین کرو میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے خاندان کی عزت کے لیے اتنا بڑا قربانی دی، مگر اب یہ سب ختم، میں تمہیں سب کے سامنے لے جاؤں گا اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عریشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں فرہاد، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ فرہاد اور عریشہ کی شادی کے بعد حویلی اور ماموں کے گھرانے کے درمیان برف پگھل چکی تھی، مگر ایک تلخ حقیقت اب بھی جمال صاحب اور اسلم صاحب فرہاد کے ماموں کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ پرانی دشمنی جس کی بنیاد جمال صاحب کے کاروبار میں ہوئے فراڈ پر رکھی گئی تھی۔ جمال صاحب آج بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ اسلم صاحب نے کاروبار میں ان کے ساتھ دغا کیا اور زہر دینے کی کوشش کی، جبکہ اسلم صاحب ہمیشہ اپنی بہنوئی کی اس بدگمانی پر دکھ محسوس کرتے تھے۔ فرہاد اب عریشہ کو پا کر بہت خوش تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ پرانی قدورتیں جڑ سے ختم نہیں ہو جاتی تب تک ان کے خاندان کی خوشیاں ادھوری رہیں گی۔ اسے اپنے والد جمال صاحب کی بے بنیاد نفرت کا دکھ تھا، جس نے سالوں تک رضیہ بیگم اور پورے خاندان کو ننیال کے پیار سے دور رکھا۔ ایک دن فرہاد نے اپنے والد کے پرانے کاروبار کی فائلوں کا بغور مطالعہ شروع کیا۔ اسے سب سے زیادہ توجہ اس دور کی فائلوں پر دی جب ان کے کاروبار میں خسارہ آیا تھا اور جمال صاحب نے اسلم صاحب پر الزام لگایا تھا۔ اس نے ثقلین کے ساتھ مل کر اس کیس کی تفتیش نئے سرے سے شروع کی۔ جس دوست جمیل پر جمال صاحب آج بھی بھروسہ کرتے تھے اور جو ان کا پارٹنر تھا، فرہاد اس پر شک ہوا۔ فرہاد کو یاد تھا کہ اسلم صاحب کے ساتھ ناراضگی کے بعد جمیل کس طرح جمال صاحب کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگا تھا۔ فائلوں کو کھنگالنے کے بعد فرہاد کو کچھ غیر معمولی ٹرانزیکشنز، مالی لین دین کے ثبوت ملے جو جمیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ فرہاد نے فوراً اپنے دوست جو سائبر کرائم یونٹ میں تھا اس سے دوبارہ رابطہ کیا اور اسے جمیل کے اکاؤنٹس اور کال ریکارڈز کا چھان بین کرنے کو کہا۔ چند ہی دنوں میں سچائی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ فرہاد کے ماموں نے کوئی فراڈ نہیں کیا تھا، بلکہ جمیل نے جان بوجھ کر مالی ہیر پھیر کی تھی اور تمام ثبوت اسلم صاحب کے خلاف تیار کیے تھے تاکہ وہ جمال صاحب کے دل میں اپنے دوست کے لیے نفرت پیدا کر کے ان میں پھوٹ ڈلوا سکے اور خود کو کاروبار کا واحد قابل بھروسہ پارٹنر بنا کر فائدہ حاصل کر سکے۔ زہر دینے کی بات بھی جمیل نے پھیلائی تھی تاکہ دونوں بھائیوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ فرہاد نے تمام دستاویزی ثبوت، آڈیو ریکارڈنگز اور بینک اسٹیٹمنٹس جمع کی اور ایک شام پورے خاندان کو باشمول اسلم صاحب اور ان کے گھر والوں کو حویلی میں جمع کیا۔ جمال صاحب جمیل کو سچائی سنانے کے بعد حیرت سے سکتے میں آ گئے تھے۔ ان کا جسم غصے اور پشیمانی سے کانپ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے سال گھوم گئے جو انہوں نے اپنے بھائی جیسے دوست اسلم صاحب پر بے بنیاد نفرت میں ضائع کر دیے تھے۔ اسلم جمال صاحب کا گلا بھرایا وہ کرسی سے اٹھے اور سیدھا اسلم صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا میرے دوست، میرے بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس بدبخت جمیل کے جھانسے میں آ گیا۔ اس نے ہماری دوستی، ہمارے خاندان کو توڑ دیا اور میں اتنے سالوں تک اندھا بنا رہا۔ اسلم صاحب نے تیزی سے جمال صاحب کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ برسوں کی بدگمانی اور نفرت ایک لمحے میں دو پرانے دوستوں کے آنسوؤں میں بہہ گئی۔ رضیہ بیگم جو اتنے سالوں سے اپنے بھائیوں کے درمیان پستی رہی تھی، آج خوشی کے مارے زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ آغا جان نے سکون کا گہرا سانس لیا، گویا ان کے کاندھوں سے برسوں کا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ فرہاد نے جمیل کو قانونی شکنجے میں کس کر اس کے جرم کی سزا دلوائی، اور یوں نہ صرف اس نے اپنے خاندان کی پرانی دشمنی کا خاتمہ کیا بلکہ اپنے باپ کو بھی ایک احسان فراموش اور غدار دوست کے چنگل سے آزاد کروایا۔ عریشہ اور فرہاد کی محبت دو خاندانوں کے درمیان وہ مضبوط پل بن گئی جس نے پرانی قدورتوں کو مٹا کر ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی۔ یہ تو میری پیاری آڈینس کیسا لگا سب کو ناول؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔